ہم سب کا رمضان، ہم سب کا رمضان، ہم سب کا رمضان، ہم سب کا رمضان۔ ہم سب کے رمضان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ شکیلہ پروین صاحبہ، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس نعت کے شعبے میں کیسے آئیں؟ کیا دیکھ کر، کسے متاثر ہو کر؟ ماشاءاللہ میری مدر جو ہیں وہ بہت اچھی ثنا خوانی کرتی ہیں، انہی کو دیکھ کر بچپن سے ہی شوق پیدا ہوا کہ مطلب میں بھی پڑھوں، اور انہی کا عمل دخل ہے جو میں آج اس مقام پر پہنچی ہوں۔ اور ماشاءاللہ میں نے اسٹارٹ اپنا ریڈیو پاکستان سے لیا، اور اب مختلف چینلز میں نعتیں پڑھتی ہوں میں۔ کتنے سال کی عمر میں اس شعبے کی طرف منسلک ہوئی؟ تقریباً میں جب 6 کلاس میں تھی تب سے میں نے اسٹارٹ کیا۔ کیسا لگتا ہے یہ پڑھنا؟ بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھی فیلڈ ہے ثنا خوانی، اور جب کوئی ہمیں ثنا خواں کر کے پکارتا ہے تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ تو آج کون سا کلام پیش کریں گے؟ ماشاءاللہ سلیم بھائی، جو میں کلام پیش کرنے لگی ہوں اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی میں، کہ نبی پاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حبیبی امنی نے ایک دفعہ مطالبہ کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے، کیونکہ حبیبی امنی یہ سمجھتا تھا کہ نبی پاک جو ہے وہ جادو فرمایا کرتے ہیں اور چاند پہ ان کا جادو چلے گا نہیں۔ تو اس طرح سے نبی پاک نے جادو کی صورت میں جو ان کا تھا ایک سلسلہ، اس کو ختم کرتے ہوئے انہوں نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے نبی پاک کی شان یہ ہے کہ وہ جب جھولے میں جھولا کرتے تھے تو چاند سے کھیلا کرتے تھے۔ تو اسی حوالے سے یہ کلام پیش کروں گی، ذرا سماعت فرمائیے گا۔ دنگ ہے سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر، دنگ ہے سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں قمر، آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں قمر، آدھا ادھر آدھا ادھر، چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور، چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور، وہ بھی گرتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، وہ بھی گرتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں قمر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اور ایک دفعہ ہمارے نبی پاک کے پاس حسنین اور حسین ایک سیب کا لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ، اور ایک تختی میں کچھ لکھ کر لاتے ہیں، اور نبی پاک سے فرماتے ہیں کہ نانا جان فرمائیے سب سے پیارا کس نے لکھا ہے؟ لیکن نبی پاک کے دونوں پیارے، دونوں دلارے، اگر ایک کو کہتے کہ تم نے اچھا لکھا ہے تو دوسرے کا دل دکھ جاتا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے تو دیکھیں کیا ماجرا ہوتا ہے۔ تختی حسنین کا جب فیصلہ ہو نہ سکا، تختی حسنین کا فیصلہ ہو نہ سکا، سیب خود کٹ کر گرا آدھا ادھر آدھا ادھر، سیب خود کٹ کر گرا آدھا ادھر آدھا ادھر، دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اور ہم سنیوں کے لیے کیا ہی پیاری بات ہے۔ یا رسول اللہ کی جاوید آئے گی صدا، یا رسول اللہ کی جاوید آئے گی صدا،
آدھا جسم بھی کر دو اگر آدھا ادھر آدھا ادھر جسم بھی کر دو اگر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر ایک طرف مکے کی سرحد ایک طرف شہر نبی ایک طرف مکے کی سرحد ایک طرف شہر نبی کاش ہوتا اپنا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر کاش ہوتا اپنا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر بڑا پیارا کلام آپ نے پیش کیا اور بڑی اچھی ترجمانی کرتے ہوئے آپ نے ساری چیزوں کو عکس کرنے کی کوشش کی. لیکن حضرت آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ جس طرح ہم ماضی کے رمضان کی بات کر رہے تھے اور آج کے رمضان کے اندر تبدیلی کیا دیکھتے ہیں؟ میں ایک بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اصل میں یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں، بہت پہلے کی بات تو میں نہیں کروں گا، تقریباً 10 یا 15 سال پرانی بات آپ کر لیں یہاں پہ، تو اوقات سحر میں ایک جو ہے نا رونق کا سمے ایسا ہوتا تھا ہمارے معاشرے میں، ہمارے شہر کراچی کے اندر ماشاءاللہ اب بھی ہوتا ہے، لیکن پہلے کی نسبت کم ہو گیا. اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہماری بہت ساری قوموں نے سحری کرنا بھی چھوڑ دیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ شب بیداری کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، کام کاج میں لگے رہتے ہیں. تو اب کیونکہ رات میں جاگنے کا فیشن ہمارے یہاں بڑھ گیا ہے، تو اب دیکھیے یہاں پر بھی بہت اہم امپورٹنٹ سنت کو ہم ترک کر رہے ہیں. یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفی السحور برکہ، سحری کے اندر برکت ہے. پھر یہ فرمایا کہ کافر اور یہودی اور مسلمان کے روزے میں فرق یہی ہے کہ سحری کا فرق ہے. ہم سحری کرتے ہیں، وہ سحری نہیں کرتے ہیں. وہ سوتے ہیں، ان کا روزہ شروع ہو جاتا ہے. ہم سحری کرتے ہیں، اس کے بعد روزے کی نیت کرتے ہیں. یہ سنت بھی آج بہت ترک ہو رہی ہے. لوگ چونکہ رات کو جاگتے ہیں دیر تک، تو ہی چل رات کا کھانا کھا لو، لیٹ نائٹ ہم نے کھانا کھا لیا، وہ سحری بھی ہمارا ہو جائے گا، وہ کھانا بھی ہو جائے گا، آرام سے سو جائیں گے. اس کے بعد دوبارہ اٹھنے کی ہمت گوارا نہیں کرتے. اب یہ بھی ٹرینڈ ہمارے یہاں بہت نظر آتا ہے. حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا. ہماری مائیں، ہمارے والدین، ہمارے گھر والے، پورے بچے، یعنی کہ وہ بچے جو روزہ پہلے رکھتے نہیں تھے، یعنی کہ کم سنی کی عمر ہے، دعا نور بچی ہے، اس کی کیا عمر ہوگی، اس سے بھی چھوٹی بچی ہے جو ہماری ہیں، جو روزہ رکھنے بالکل نہیں پاتی ہیں، ان کے اوپر روزہ معاف ہے، رخصت ہے. وہ بھی سحری میں اٹھتے تھے اس زمانے کے اندر، اور والدین کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں، حالانکہ روزہ نہیں ہے، لیکن شوق ہے. شوق ہے کہ نہیں ہم نے کھانا ہے اٹھ کے والدین کے ساتھ. آپ نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا، آپ نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا، لڑتے اپنے والدین سے. وہ بھی ہوتا تھا کہ 12 بجے تک روزہ رکھ لو. بالکل. لیکن اب ٹرین کا آپ عالم دیکھیں یہاں پر کہ ہم نے سحری کو بھی ترک کر دیا ہے، اور شب بیداری کے چکر میں اور رات کے ہم نے کاروبار کے چکر میں کہ رات دیر تک ہم جاگیں گے، کھانا کھا لیا، ہم نے سحری بھی کر لی. سحری اپنے انتہائی وقت میں ہونا چاہیے، اور افطار میں تعجیل کرنا یعنی کہ جلدی کرنا مستحب کہا گیا ہے. سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے، اور افطار میں تعجیل کرنا یہ مستحب کے زمرے کے اندر آتا ہے. ہم اس سنت کو بھی ماڈرن ماحول کی وجہ سے ہی ہم ترک کریں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ اب تبدیلی مجھے بھی نظر آتی ہے اس کے بارے میں. جی مزید یہ کہ ہم اور عرض کرنا چاہتے تھے اس کے حوالے سے، خاص کر کے ہمارے یہاں افطار کا ماحول بھی اب یہ بن چکا ہے کہ ہم بجائے آج کل جو ہمارے یہاں ٹرینڈ چل پڑا ہے میڈیا کے حوالے سے بھی جو زور ہے ہمارے ماشاءاللہ گھروں کے اندر مختلف چینلز ہمارے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ افطار سے پہلے کا وقت ہم میڈیا کے سامنے ہی گزاریں. بہت اچھی بات ہے، دین سیکھنا سکھانا چاہیے ہمیں، کیونکہ یہ سارے کا سارا وقت ہمارے عبادت میں گزر رہا ہوتا ہے. اب اذان کا جو انتظار مسجدوں کا جو ہوتا تھا، اب یہ بھی کم سے کم ہوتا چلا گیا ہے. ہمارے پاس جو گھڑی ہوتی ہے اس ٹائم پر ہم خاص کر کے فالو کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایک ٹرینڈ ہمارا پہلے تھا، نہیں فلاں مسجد کی اذان کی آواز آئے گی تو میں افطار کروں گا. ہماری مائیں، ہماری وہ دادیاں افطار نہیں کرتی تھی، حالانکہ ٹائم بھی ہو جاتا تھا، لیکن یہ کہ اس اذان کی آواز سنیں گی تو افطار کریں گی. فلاں مؤذن کی ان کی آواز پہچان ہوتی تھی. تو یہ بھی ایک ماحول ہوتا تھا افطار کا خاص کر کے یہاں پہ. اور ماشاءاللہ یہ ٹرینڈ تو اللہ کا شکر اب بھی سلامت ہے کہ افطار کروانا، کھجوریں کھلانا، روزے کھلوانا اور جناب دعوت افطار کرنا، یہ تو بالکل ہونا چاہیے. اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ یہ ٹرینڈ ہمارا روز قیامت تک جو ہے وہ چلتا رہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ان پہ وہ جو افطار کراتے ہیں اس کی طرف میں آتا ہوں. بڑا کیا کہتے ہیں وہ سوال بھی میرے ذہن کے اندر ہے کہ جو افطار کرا رہے اس کا کیا اجر ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور آج کل جو روڈ وغیرہ بھی سج رہے، دعا نور بھی ہمارے درمیان موجود ہے. دعا سے
سنتے ہیں کیا سناؤ گے بیٹا؟ سنا دیجیے. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مختحم. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان اللہ. دعا ماشاءاللہ بڑا پیارا انداز ہے آپ کا تو پڑھنے کا ہے. کس طریقے سے پڑھتی ہے؟ کتنا مزہ آتا ہے پڑھنے میں نا. مزہ آتا ہے نا. شاباش. اچھا حضرت آپ کی طرف آتا ہوں. اس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر شرعی مسائل کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ ہم ترقی کے اوپر ہے یا ماضی والا؟ ہم مادی کے حوالے سے سلیم بھائی ہم بہت ترقی کر چکے ہیں ماشاء اللہ. آج ہم جو ہے نا وہ گھنٹوں کا سفر منٹوں میں اور منٹوں کا سفر سیکنڈوں میں طے کرنے کے قابل ہو گئے. کمیونیکیشن گیپ ختم ہو گئے. دنیا گلوبل ولیج کا منظر پیش کر رہی ہے اور امریکہ میں بیٹھا ہوا مسلمان پاکستان میں منٹوں میں سیکنڈوں میں رابطہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. تصویریں بھی آتی ہیں اور جناب ایک جگہ پر آپ بیٹھ کر آپ کروڑوں جگہ پر اپنے آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں. دیٹ از دا ڈیولپمنٹ آف دا ٹیکنالوجی ان دا ماڈرن ایج. یہ آپ کی ترقیاں ہیں, اس سے انکار نہیں ہے. مادی طور پہ انسان بہت ترقی کر چکا ہے لیکن روحانیت کے حوالے سے انسان اتنا ہی تنزلی کا شکار ہو چکا ہے. یہ دونوں باتیں ہیں جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ. پہلے کا انسان جو تھا وہ بڑا مشقت والا, بڑا جو ہے نا وہ صبر کرنے والا, بڑا جو ہے نا وہ بھوک اور پیاس کی کیفیت کو برداشت کرنے والا, بڑا دلیر, بڑا جنگجو, بڑا یقین کامل والا, بڑا توکل علی اللہ والا, اور اسلام اور روزے کے حوالے سے سب کچھ جو ہے نا وہ نشاور کر دینے والا. یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کے زمانے کے اندر کچھ دن پہلے ہمارے یہاں جب
ایئر کنڈیشنز اور دیگر حوالے سے آسانیاں موجود میسر دنیا والوں کو نہیں تھیں، تو اس میں ہمارے لوگ جو روزہ رکھنے والوں کا ریشو زیادہ ہوتا تھا، چھوڑنے والوں کا ریشو کم ہوتا تھا. حالانکہ ماحول بڑا سخت تھا اور آسانیاں کم تھی، لوگ بڑے مشقت والے تھے، کام کاج بھی کرتے تھے اور جناب اپنے معاملات کو بھی انجام دیتے تھے. اس کے علاوہ استاد ہے تو وہ پڑھا رہا ہے، لیبر ہے تو وہ کام کر رہی ہے، اور کسی کمپنیز کے مالک ہے تو اپنے وہ کام کروانے میں مصروف عمل ہیں. لیکن روزے چھوڑنے کا جو ریشو تھا بہت کم سے کم خد و خال کہیں آپ کو نظر آتا ہوگا میرے خیال میں. اور اسی حوالے سے اس ٹائم پر کھلنے والی وہ دکانیں کھانے پینے کی اشیاء دوران روزہ کامیاب نہیں ہو پاتی تھیں، چونکہ روزہ داری سارے ہوتے تھے تو کھانے والے ان کو ملتا ہی میسر نہیں ہوتا تھا، تو بیچارے کھول کے وہ کیا کریں گے، بند کر دیتے تھے. اللہ کا عذاب کا بھی ان کو خوف ہوتا ہوگا، اور پلس کاروبار نہیں ہے کیونکہ روزہ دار سارے ماشاءاللہ معاشرے میں سب روزے دار ہیں. اب جو معاملہ، اب جو میں آپ کے سامنے منظر کشی میں نے کی ہے، اب میری بات سمجھ چکے ہیں کہ اب حالات کیا ہیں ہمارے سامنے. میں پھر کوئی سوال کر دوں گا. جی بالکل، پھر دوسری اب طرف حالات تو ہمارے سامنے ہے کہ اب ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ماشاءاللہ بڑے سے صحت مند انسان بھی روزہ رکھ نہیں پاتا ہے، مشقت کا شکار اپنے آپ کو کرنا نہیں چاہتا، مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتا، بھوک کی کیفیت کو برداشت نہیں کر سکتا. آسانیاں بڑھ گئی ہیں، ہم سست ہو گئے، ہم غفلت کا شکار ہو گئے، ہم ان کے دل دادہ ہو گئے. اب تو ہم جناب گھر سے دودھ لانے کے لیے بھی جائیں تو ہمیں بائک چاہیے، ہمیں اگر گھر سے پان کھانے کے لیے بھی جائیں تو ہمیں بائک چاہیے، ہم گھر سے پیچھے گلی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی جائیں ہمیں بائک چاہیے. اتنے سہولت پسند ہو گئے ہم، یعنی کہ اپنے آپ کو اتنا ہم نے غفلت کا شکار بنا لیا ہے کہ 15 گھنٹے کی بھوک برداشت کرنا آج کے صحت مند نوجوان کے لیے مشکل کام ہو گیا ہے. میں بوڑھوں کی میں کیا بات کروں، بزرگوں کی میں کیا بات کروں، میں بیماروں کی میں کیا بات کروں. میں ابھی سلیم بھائی میں آ رہا تھا جمعے کی نماز کے حوالے سے، جب میں نے جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچا تو رستے میں دیکھا میں نے کہ ایک بائک پر شخص جا رہا تھا، اپنے پیچھے کسی خاتون کو اس نے بٹھایا ہوا تھا. لٹرلی میں یہ بات کر رہا ہوں خدا کو حاضر ناظر جان کر کے، میرا بھی روزہ ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. سلیم بھائی میرا دل بالکل اندر سے پھٹ رہا تھا دیکھنے کے بعد جو صورتحال دیکھی ہے میں نے. اس حوالے سے میں آپ کو کیا بتاؤں. میں نوجوان بالکل صحت مند ہنستا مسکراتا ہوا شخص بائک چلا رہا، اس کے پیچھے خاتون بیٹھی ہے، اور جب میں اس کے سامنے سے گزرتا ہوں تو چونکہ وہ پان کھا رہا تھا، بڑے زور سے جو ہے 3 بجے کا ٹائم ہے، جمعے کی نماز سے پہلے کا 1 بجے کا ٹائم، وہ یوں زور سے روڈ کے اوپر پیپ پھینک رہا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کا عذاب پھر کہاں آئے گا، کہ شاید اگر اس کو اپنے لوگوں کا خوف نہیں ہے، اللہ کا بھی خوف نہیں ہے، اگر یہ کھاتا بھی اور یہ پیتا بھی تو گھر میں شاید بیٹھ کر کے کھاتا، تو خود ہی اللہ کا عذاب کا مستحق کم از کم بن جا. ان کو تو نہ بنانا کہ تو نے معاشرے میں کیا یہ ٹرینڈ پھیلا دیا ہے، تجھے دیکھ کر کے نوجوان دوسرے کھائیں گے، وہ دوسرے اس طرح کے برسر عام. میں کہا میں کس کو روک کر کے میں کیا بولوں، میں خاتون کو بولوں یا اس کے بیٹھے ہوئے انسان کو بولوں جس کے چہرے پر داڑھی بھی ہے. جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ والا. میں معذرت کے ساتھ ان تمام بزرگوں سے جو داڑھی والے ہیں، باشرہ میں خود داڑھی والا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود تیرے پاس کیا نشانی ہے مسلمانیت کی، تو پھر کیسا مسلمان ہے. اب ان تمام ٹرینڈ آج ہمیں بہت غفلت کا شکار کر دیا ہے. بہت بڑے قوی تر ہینڈ بیلٹ چیمپئن والا انسان بھی آج روزہ رکھ نہیں پاتا. کیوں؟ کیونکہ روحانی طاقت ہماری کمزور ہو گئی ہے، جسم بڑا توانا ہے، جسم بڑا طاقتور ہے. ہم نے طرح طرح کے کیلشیمس پینا شروع کر دیے، انرجی ڈرنک ہم نے اس کو شروع کر دیا، ہم نے طرح طرح کی ڈائبیٹک اور وٹامنس کو ہم نے استعمال شروع کر دیا ہے. لیکن اس روحانیت کو بڑھانے کے لیے کون سے وٹامن آپ نے استعمال کیا ہے؟ اس کے لیے آپ نے کون سی انرجی ڈرنک تیار کی ہے؟ یہ روزے کی انرجی ڈرنک جو اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا فرماتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. بہت پیاری بات فرما رہے ہیں حضرت. آپ سے اور بھی گفتگو کرنی ہے اور ہمیں اشارہ ہو رہا ہے یا اس سیگمنٹ کی طرف جانا جہاں ہمارا کوکنگ سیگمنٹ ہے. بہت پیارے پیارے سے کھانا تیار ہونے دعا شکیلہ پروین صاحبہ اور حضرت صاحب. دیکھتے ہیں کہ آج کیا کھانا تیار ہوا ہے. ہم کوکنگ سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں اور آج دیکھتے ہیں کیا کھانا تیار ہو رہا ہے. ہم سب کا رمضان